کے بارے میں آپ درس جو ہے وہ سن رہے ہیں کہ بندہ جو مسلمان ہونے کے ناطے نمازیں چھوڑتا ہے، دنیا و آخرت میں اس کی سزا کیا ہے۔ آیت مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں اور مسلمانوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے۔ تفسیر صراط الجنان میں سورۃ الماعون کی بیان کی ہوئی آیت نمبر 5 کے تحت نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے کہ پابندی سے نہ پڑھنا، یعنی ایک پڑھی دو چھوڑی اور دو پڑھی تو تین چھوڑ دی، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض اور واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نماز نہ پڑھنا، اور نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں، جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نماز نہ پڑھنا نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں وعید میں داخل نہیں جو قبل آیت میں بیان کی۔ محترم نمازی حضرات، کتاب القبائر میں منقول ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ریل ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے ہیں اور وقت کے بعد قضا کر کے اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں، مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی خطا پر نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور نماز کی پابندی کرے، اور جو سرے سے ہی نماز نہ پڑھتا ہو اس کے عذاب کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کے قریب سے گزرے تو ارشاد فرمایا، اللہ پاک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم، جو بھی بندہ نماز اپنے وقت کے اندر ادا کرے گا یعنی پابندی کے ساتھ پڑھے گا، میں اس بندے سے جنت میں داخلے کا وعدہ فرماتا ہوں، یعنی جو میرا بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو انہیں وقت گزار کر یعنی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھے گا تو میں پھر اس کے لیے عذاب جو ہے وہ تیار کروں گا اور اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو نماز کی پابندی انسان کو جنت میں داخل کرے گی اور نمازوں کو چھوڑنا اس کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و عیال جاتے رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر اور مال لٹ گیا۔
یہ صرف نماز عصر کا مسئلہ، اور جس کی 4 نمازیں جاتی رہیں اس کا کیا ہوگا؟ یعنی جیسے اس شخص کو نقصان پہنچا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یعنی پورا گھر جس کا لٹ گیا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ تو جس کی نماز رہ گئی، نماز چھوڑ دی، اس کا گھر تو کیا، پورا دین ہی اس کا لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اور ایسے ہی نماز عصر چھوڑنے یا دیگر نمازوں کو چھوڑنے کا جو ہے وہ نقصان اور بدلہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں کسی چیز کا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات ایک ایسی قوم یعنی ایسے لوگوں سے گزرے جن کے سروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ جب بھی انہیں کچل دیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، چلتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کے پڑھنے سے بوجھل یعنی بھاری ہو جایا کرتے تھے، یعنی اپنی نمازوں کو یہ چھوڑ دیتے تھے، نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور واقعی ایک بے نمازی کا سر کتنا بوجھل ہوتا ہوگا جب نماز کا وقت آتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان سزاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان سزاؤں سے محفوظ رہ سکیں۔ آج معمولی سا درد یا زخم سر میں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جب بڑے بڑے پتھروں سے بے نمازیوں کے سروں کو کچلا جائے گا اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا، یہ وہ بے نمازی اسی وقت بتائے گا کہ کتنا درد ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اس درد کو ختم کرنے کے لیے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے محبوب کو راضی کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی قوی امید ہے کہ دنیا و آخرت میں ہمیں اس کے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔